بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، ان النفس کہ بے شک نفس تو لامارۃ بالسوء سکھاتا ہے برائی کو، الا ما رحم ربی مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے، ان ربی غفور رحیم بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کل ہم نے واقعہ پڑھ لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو جیل سے جو ہے وہ رہا کرنے کے لیے بادشاہ نے حکم دے دیا، اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو دربار میں لے کر آؤ۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا، پہلے فرمایا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کراؤ کہ عورتیں سچی ہیں یا میں سچا ہوں۔ تو یہ بات جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وجہ سے نہیں کہی تھی کہ میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہوں یا یہ کہ میں اپنے آپ کو بہت متقی سمجھتا ہوں، نہیں۔ یہ بات یعنی یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، اس کی میں وضاحت کر رہی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، مطلب میں یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے یہ شرط اس لیے لگائی ہے تحقیق کرانے کی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میں واقعی جو ہے کیا ہوں، بے قصور ہوں، اور میں اپنے تقوی اور جو ہے اپنی نیکی کو نہیں جتاتا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے، میرے رب نے میرے اوپر مہربانی کی اور مجھے گناہوں سے کیا رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ تو جس واقعے کی تہمت میری طرف لگی تھی تو اس میں میرے رب نے مجھے اس گناہ سے پاک رکھا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ سب کے سامنے اس کی تحقیق ہو جائے کہ اس میں میرے رب نے میری حفاظت فرمائی اور میں بے قصور ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ نفس لگایا ہے، اور نفس، انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور ایک جو ہے دوسرا اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور تیسری جو قسم ہے وہ نفس مطمئنہ کی ہے۔ نفس امارہ یعنی کہ انسان کی جو ہے وہ کیفیات جو انسان کو گناہوں کے اوپر جو ہے ابھارتی ہیں اور انسان کو گناہوں کے اوپر آمادہ کر دیتی ہیں، ان کیفیات کو، ان جذبات کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر لیتا ہے، لیکن پھر جو ہے اس کی کیفیات بدلتی ہیں اور اس کو ان گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے۔ تو انسان کا نفس جب اسے گناہوں کے اوپر شرمندہ کرنے لگے اور جو ہے اسے توبہ کے لیے جو ہے اکسانے لگے کہ اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، تو اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جب انسان جو ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور برے کاموں سے توبہ کر لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا جو نفس ہوتا ہے وہ اسے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ لے کر ہی نہیں آتا، یعنی کہ اس کو گناہوں کی خیالات اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتے بالکل۔ تو جب انسان کی ایسی کیفیت ہو جائے کہ اس کے دل میں گناہوں کے جذبات اور خیالات پیدا ہی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ہوتا ہے، ہر انسان کا نہیں ہوتا یہ۔ اور پھر اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں، ان سارے نبیوں کا جو نفس تھا وہ نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو نفس ہوا کرتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے اس نفس کی ہمیشہ یہی کیفیت رہتی تھی کہ عام انسان جو ہوتا ہے اس کا نفس جو ہے کبھی امارہ ہوتا ہے، کبھی لوامہ ہوتا ہے، اور کبھی مطمئنہ ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے تیسرا والا جو قسم تھی پاک بازی کی نفس کی، کہ وہ کبھی بھی انہیں گناہوں کے اوپر جو ہے وہ ترغیب نہیں دیتا، تو انبیاء علیہ السلام کی تو یہی نفس مطمئنہ
حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ تو یہاں پر اس آیت کا مطلب یہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ ان کی نیت تھی کہ میں اپنے آپ کو وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پاکیزہ ہوں۔ اور یہ تو ان کی کیا تھی، ایک حالانکہ پیغمبر تھے، پیغمبرانہ شان تو یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں سے کیا ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی ایک جو ہے عاجزی تھی اللہ کے سامنے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پاک نہیں کہتا اپنے آپ کو، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک میرا نفس امارہ تو برائی کو سکھاتا ہے، یعنی کہ یہ جو برا نفس ہے، برے جذبات ہیں، یہ برائی کے اوپر آمادہ کرتے ہیں، الا ما رحم ربی، مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے، کہ میرے رب نے رحم کیا اور مجھے جو ہے ان عورتوں کے جال سے کیا ہو گیا، بچا لیا۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے والی آیات کے اندر جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے جہاں سے بادشاہ نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار کے اندر بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام جو ہے دربار کے اندر آ گئے اور جو ہے بادشاہ مصر نے تحقیق کرا لی تھی، تو پھر جو ہے پتہ چل گیا کہ یوسف سچے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، جیل خانے سے، تو بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بلایا گیا۔ جب بادشاہ کا جو قاصد تھا جیل پہنچا یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے اور بادشاہ کی دعوت دی کہ آپ جو ہے دربار چلیں، تو یوسف علیہ السلام نے تمام جیل والوں کے لیے دعائیں کی، کیونکہ ان کے ساتھ تو کئی سال ہو گئے تھے رہتے ہوئے، تو بہت دعائیں کی اور پھر غسل کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے نئے کپڑے پہنے، اور پھر جب بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچے تو اس کے لیے دعا کی، اور دعا کی کہ میرے دنیا کے لیے میرا رب کافی ہے، یعنی مجھے بادشاہ کی عنایت کی اور اس کی مدد کی اور عزتوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو سارے معاملات میں میرا اللہ ہی کیا ہے، کافی ہے، اور میں اللہ ہی کی پناہ میں ہوں، اور اللہ ہی بڑی تعریف والا ہے اور وہی ہمارا معبود ہے، یعنی یہ دعا کا جو تھا سارا معنی تھا۔ اور پھر جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ کی طرف سے اللہ کے دربار میں دعا بھی کی اور بادشاہ کو عربی کے اندر سلام کیا، وہی سلام جو آج ہم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ بادشاہ کو سلام کیا عربی زبان کے اندر جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا، اور بادشاہ کے لیے جو دعا کی تھی وہ عبرانی زبان کے اندر کی تھی۔ اب جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بہت ساری زبانیں جانتا تھا، لیکن ان زبانوں کے اندر نہ وہ عربی زبان جانتا تھا اور نہ ہی وہ عبرانی زبان جانتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی ان دونوں زبانوں کا اظہار جو ہے بادشاہ کے سامنے کیا، کہ سلام عربی میں کیا، بادشاہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، اور دعا اس کے لیے عبرانی میں کی، وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام دربار میں گئے تو بادشاہ نے کئی زبانوں کے اندر الگ الگ زبانوں میں یوسف علیہ السلام سے جو ہے باتیں کی، اور یوسف علیہ السلام نے اسی زبان کے اندر بادشاہ سے جو ہے کیا ہے بات کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے مزید دو زبانیں اور بادشاہ کو سنائی، جن میں ایک عربی تھی ایک عبرانی تھی، لیکن بادشاہ ان زبانوں کو نہیں سمجھ سکا۔ تو اس بات سے بادشاہ کے دل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اور زیادہ محبت اور عظمت پیدا ہو گئی کہ یہ شخص تو کوئی بہت علم و فضل والا ہے، جس کو مجھ سے بھی زیادہ زبانیں آتی ہیں۔ پھر بادشاہ ہے جو مصر کا بادشاہ تھا وہ کہنے لگا کہ اے یوسف، میں براہ راست آپ سے خواب کی تعبیر سننا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بادشاہ کو پتہ چل چکا تھا تعبیر کا، لیکن کہنے لگا کہ میں آپ کی زبان سے تعبیر سننا چاہتا ہوں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور بہت سی ایسی باتیں بتائیں خواب کے اندر جو بادشاہ نے دیکھی تھیں، لیکن بادشاہ نے وہ باتیں کسی کو بھی نہیں بتائی تھیں۔ مختصر سا خواب تو بتایا تھا، لیکن خواب میں دیکھی گئی ہر بات کو بادشاہ نے نہیں بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے۔ اب ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو یہ ساری باتیں تو بذریعہ وحی پتہ چلی تھی،
تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ جو باتیں میں نے خواب کی کسی کو بھی نہیں بتائی وہ بھی یوسف مجھے بتا رہے ہیں، تو بہت زیادہ حیرت ہوئی اور کہنے لگا کہ یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ چلی؟ تو ان کا تو جواب یہی تھا کہ میرے رب نے مجھے بتائی ہیں۔ جب یہ ساری بات ہو گئی تو اس کے بعد بادشاہ مصر نے کہا کہ یوسف مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ آپ نے تو خواب کی تعبیر بتا دی، اب مجھے بتائیے کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے اگر قحط ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیا کہ شروع کے جو 7 سال ہوں گے اس میں بہت بارشیں ہوں گی، آپ اپنی پوری ملک مصر کے اندر اعلان کرا دیں کہ زیادہ سے زیادہ زمینوں کے اوپر کاشتکاری کی جائے اور سب لوگ خوب زیادہ سے زیادہ زراعت کریں، اور جتنا بھی غلہ آپ کی زمینوں کے اوپر پیدا ہو مصر کے اندر ان سب میں سے 5واں حصہ جو ہے اپنے پاس آپ جمع کر لیں۔ بادشاہ کو کہا 4 حصے الگ کر دیں اور 5واں حصہ جو ہے اپنے پاس جمع کر لیں، اور پھر فرمایا یوسف علیہ السلام نے جب آپ 5واں حصہ اس میں سے جمع کریں گے تو مصر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر جو قحط کے 7 سال آئیں گے تو آپ کے پاس اتنا غلہ جمع ہو چکا ہوگا کہ آپ اپنی رعایا کو جو ہے وہ دے سکیں گے اور آپ بے فکر ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت یعنی کہ آپ کی حکومت کو آپ اتنا زیادہ غلہ جمع کر لیں کہ جو باہر کے لوگ ہوں گے یعنی ملک مصر سے جو باہر ہوگا علاقہ وہاں بھی یہ قحط آئے گا، یہ قحط بہت دور تک پھیل جائے گا، لہٰذا آپ نے اتنا غلہ ذخیرہ کرنا ہے کہ مصر کے لوگوں کے علاوہ باہر کے جو لوگ ہوں وہ بھی آپ سے آ کر جو ہے اناج خرید سکیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ بادشاہ مصر آپ جو مصر سے باہر لوگوں کے لیے جو غلہ جمع کریں گے تو وہ آپ انہیں مفت میں نہ دیں بلکہ اس کی تھوڑی سی قیمت مقرر کیجیے تاکہ جب ملک مصر سے باہر کے لوگ غلہ لینے کے لیے آئیں گے تو آپ ان سے قیمت وصول کریں گے تاکہ آپ کے سرکاری خزانے کو جو ہے اس سے کیا ہو جائے، اس میں مال جمع ہو جائے، اور جب باہر کے لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے تو آپ کے خزانے میں اتنا مال جمع ہو جائے گا جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو دونوں فائدے ہوں گے کہ باہر کے لوگوں کو بھی اناج ملے گا، ملک کے لوگوں کو بھی اناج ملے گا اور آپ کا خزانہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو جب بادشاہ نے تجویز سنی تو بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا، اور پھر جو ہے بادشاہ کہنے لگا کہ یہ اتنا بڑا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، بہت جو ہے بڑا کام ہے، اس کام کو کرنے کے لیے میرے پاس اتنے اہل افراد نہیں ہیں کہ میں اتنا بڑا کام کر سکوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی یہ کام کرے، یہ انتظام کرے، تو آپ اپنے ملک مصر کے خزانے اور جو زمین کی جتنی بھی پیداوار ہے اور جو غلہ ہے یہ جو جمع ہوگا یہ سارا انتظام میرے سپرد کر دیجیے، میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور میں اس کو خرچ کرنے کے طریقے بھی جانتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ بات کی، تو بادشاہ نے جو ہے بادشاہ تو دیکھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنی زبانیں جانتے ہیں اور ایک علم بھی ایسا ہے ان کے پاس جو عام انسانوں کے پاس علم نہیں ہے۔ تو حضرت کیونکہ قحط تو کچھ سال کے بعد آنا تھا تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے 1 سال تک اپنے جو ہے محل کے اندر جو ہے رکھا، مہمان خصوصی بنا کر ان کا جائزہ لیتا رہا، ان کے عادات کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو دیکھتا رہا، کیونکہ وہ تو ظاہر سی بات ہے کافر بادشاہ تھا، ان کی ایک نبی ہونے کی حیثیت اور عظمت تو نہیں پہچانتا تھا وہ، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے جان گیا تھا کہ یہ بہت اچھے انسان ہے۔ 1 سال تک دیکھتا رہا اور پھر 1 سال پورا ہونے کے بعد جو ہے بادشاہ نے وزارت صرف وزیر خزانہ نہیں بنایا ان کو، بلکہ پورے مصر کی جو ہے وہ حکومت ان کے سپرد کر دی، پوری مصر کے جتنے بھی امور تھے وہ سپرد کر دیے، اور اس کے بعد جو ہے خود گوشہ نشینی کی جو ہے وہ کیا کر لی، زندگی اختیار کر لی۔ یہاں پر
حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیں دو چیزیں کہیں، ابھی ہم ترجمے میں پڑھیں گے، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں کا جو ہے کیا کر دیجئے، مالک بنا دیجئے، مراد ہے سپرد کر دیجئے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفیظ بھی ہوں، یعنی حفاظت بھی کرنے والا ہوں، جانتا بھی ہوں کہ ایک وزیر خزانہ یعنی وزیر مالیات جو ہوتا ہے کسی یعنی کہ جو خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ اس سرکاری خزانے کی حفاظت بھی کر سکے، اور اسے یہ بھی اچھے طریقے سے معلوم ہو کہ کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا، کہاں زیادہ خرچ کرنا ہے، کہاں کم خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بھی ہے نا، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خرچ میں معیار روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے، یعنی کہ ہر انسان کو اپنے گھریلو اعتبار سے بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ تو ایک ملکی سطح کی بات ہے، لیکن اس حدیث کا ایک پس منظر میں یعنی وضاحت کر رہی ہوں کہ ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے یہ اتنا علم ہونا چاہیے اپنے گھر کے اعتبار سے کہ اس نے کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پر خرچ نہیں کرنا، کہاں پر کم خرچ کرنا ہے اس نے اور کہاں پر زیادہ خرچ کرنا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ خرچ میں جو ہے خرچ کو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہیں پر کم خرچ کرنا ہے ہم نے زیادہ خرچ کر دیا، کہیں پر زیادہ خرچ کرنا ہے وہاں پر ہم نے کم خرچ کر دیا، کہیں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں بھی بلا ضرورت خرچ کر دیا۔ تو بہرحال ایک جو اچھا یوں کہہ لیں اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے اس کی صفت ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کہاں پر کیا خرچ کرنا ہے، تو یہ خوبی حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ تو بہرحال جو ہے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر ملک مصر کا جو ہے وہ وزیر خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ عزیز مصر بنا دیا اور بادشاہ مصر بنا دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، اب جو آپ کل سوال کر رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے شادی ہو گئی تھی یا کیوں ہو گئی تھی، اب اس کا جواب میں نے یہ کہا تھا کل کے سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ ملک مصر کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف علیہ السلام، تو اس زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، وہ جو وزیر خزانہ تھا نا جس نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اس کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور جو یہ شاہ مصر تھا، شاہ جو مصر تھا جس نے جیل سے بلایا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی جو ہے وہ کیا کر دی تھی، شادی کر دی تھی۔ اور اس وقت جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، یقیناً وہ ایمان لے آئی، جبھی ظاہر سی بات ہے ایک دو ایمان والوں کا ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو بادشاہ تھا یہ پہلے تو کافر بادشاہ تھا، لیکن بعد میں اس کے اوپر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی دعوت کی محنت کی کہ یہ بادشاہ مصر بھی مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے اسی بادشاہ نے زلیخا کی جو شادی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کروا دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح جو ہے حضرت زلیخا سے ہو گیا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ صورت بہتر نہیں ہے اس سے جو تم چاہتی تھی، یعنی اس وقت جو تمہاری چاہت تھی وہ تو ایک ناجائز اور حرام کام تھا، لیکن اللہ نے نکاح کے ذریعے یہ صورت پیدا کر دی، تو یہ بہتر صورت ہے اس صورت سے۔ تو اس وقت زلیخا نے اپنا قصور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی مانا اور اپنا جو ہے وہ کیا کیا، عذر بیان کیا کہ بس میں گویا کہ میں آپ کی محبت میں نے ایک قدم اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی عیش و عشرت اور عزت کے ساتھ جو ہے گزر بسر کروائی، ایک پیغمبر تو تھے ہی کہ بادشاہ بھی بن گئے، اور پھر جو ہے تاریخی روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے بھی پیدا ہوئے زلیخا سے، ایک کا نام افراہیم تھا اور دوسرے کا نام منشا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے جو ہے دونوں کا نکاح کروا دیا، اور بعد میں یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی جو ہے زلیخا کی محبت پیدا کر دی، اور زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تو محبت پہلے سے ہی تھی۔ تو حضرت ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شکایت کی کہ
کیا ہوا کہ تم مجھ سے اب اتنی محبت نہیں کرتی جتنی تم مجھ سے پہلے کرتی تھی. تو زلیخا نے عرض کیا کہ اے یوسف، آپ کے وسیلے سے مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ہے کہ اب مجھے ہر شخص اور ہر شے سے زیادہ کیا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ہے. اور اللہ کی محبت کے آگے سب کی محبت جو ہے وہ کیا ہو گئے ہیں، کم ہو گئی ہے. جی آگے والی آیت میں فرمایا وقال الملک تونی، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں خالص کر رکھوں گا اس کو اپنے کام میں. یعنی کہ یوسف کو لے آؤ جیل سے اور میں اس کو کیا کروں گا، اپنے دربار کے اندر لے کر آؤں گا. پھر آگے قرآن کی طرف فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پس جب بات کی ان سے، یعنی بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، قالا تو بادشاہ کہنے لگا انک الیوم، بے شک آج تو نے، لدینا پا لیا، مکین امین، ہمارے پاس ایک معتبر جگہ. یعنی ان کی بات چیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور کہا کہ بس آپ کو اب دربار کے اندر ایک عہدہ ملے گا. اور عہدہ ملے گا، جب ساری یہ بات چیت ہوئی، مشورہ مانگا کہ اب میں کیا کروں، اپنے لوگوں کے لیے، قحط کے لیے کیا کروں. تو پھر جو ابھی ہم نے تفسیر کے اندر سن لیا، تو اس وقت کہنے لگا بادشاہ کہ میرے پاس تو اتنا بڑا انتظام کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ کر دے مجھ کو مقرر اپنے ملک کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفیظ ہوں، میں نگہبان ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، خوب جاننے والا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے قدرت دی یوسف کو اس زمین میں، جگہ عطا فرمائی یوسف کو ملک مصر میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس زمین جگہ پکڑتے تھے اس میں جہاں وہ چاہتے، یعنی بادشاہ بن گئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھ میں ساری ملک کے خزانے بھی آ گئے تھے اور ان کی بادشاہت بھی ہو گئی. آگے اللہ فرماتے ہیں نصیب برحمت من نشاء، ہم عطا کرتے ہیں اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نہیں ضائع کرتے اجر نیک لوگوں کا. کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں آئیں، جیل میں گئے، لیکن ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بادشاہ بنا دیا. اور دنیا میں جب بھی نیک لوگ جو ہے اللہ کے لیے جو ہے قربانیاں دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر شکوے نہیں کرتے، اور آزمائشیں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر نیکی کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہوں. اور فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو تھے تقوی اختیار کرتے. کہ دنیا میں اللہ پاک کسی کو کچھ بھی عطا کر دیں، بادشاہت عطا کر دیں یا خزانے عطا کر دیں، کچھ بھی کریں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نیکی کے بدلے میں جو آخرت کے اندر انعامات عطا کریں گے وہ دنیا کے انعامات سے کہیں زیادہ بڑے ہوں گے. اور جو ہے وہ دنیا کے اندر تو اللہ نے جو ہے بادشاہت عطا کیا، ہر ایک کو تو بادشاہت نہیں ملتی، لیکن اللہ نے آخرت کی جو خزانے ہیں، آخرت کی نعمتیں، وہ سب کے لیے عام کر دی ہیں کہ ہر نیک شخص کو جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ ملے گا. اور یہ اب یہ یہاں سے جو قصہ ہم نے پڑھا ہے اور اتنا حصہ، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ ہمیں عام زندگی کے لیے رہنمائی کی ہدایات ملتی ہیں کہ عام زندگی میں ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے. کہ دیکھیے پہلا تو ہمیں اس سے سبق ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا. مطلب کیا کہ کوئی بھی کتنا بھی انسان کوئی نیک ہو، تہجد گزار ہو، متقی پرہیزگار ہو، لیکن اسے اپنے تقوی پر، اپنی پرہیزگاری پر کبھی بھی فخر یا ناز
یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی گناہ گاروں کو حقیر سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور ایک ہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے تو اپنی نیکیوں پر فخر نہ ہو، دوسرے کی برائی پر اس کو حقیر نہ سمجھے۔ ہم غلط کام کو، برے کام کو تو برا سمجھیں لیکن برائی کرنے والے کو برا اور اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسی توبہ کر جائے کہ مقام و مرتبے میں وہ ہم سے آگے نکل جائے۔ اس کے بعد دوسرا ہمیں اس سے ایک اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے بادشاہ سے کہا کہ مجھے جو ہے یہ عہدہ دے دیں وزیر خزانہ کا، اگرچہ بادشاہ نے انہیں تو بادشاہ ہی بنا دیا تھا، تو کیا کوئی عہدہ مانگنا درست ہے کوئی خاص طور پر؟ حالانکہ احادیث طیبہ میں کوئی بھی عہدہ مانگنا منع ہے۔ بس مختصر سی تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن میں مختصر سی بات بتا دیتی ہوں۔ عام زندگی میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک کام ہے، بہت اہم کام ہے اور اس کو کوئی کرنے والا یہاں پر اور کوئی موجود نہیں ہے، عام زندگی کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ ایک کام ہے اور بہت ضروری ہے اور اس کو کرنے والا یہاں پر کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دوسرا شخص اس کام کو نہیں کر سکتا، اس کے پاس اس چیز کا تجربہ نہیں ہے، یہ نقصان کر دے گا، اس کو یہ کام کرنا نہیں آتا، اس سے جو ہے نقصان ہوگا، تو پھر جو ہے کوئی دوسرا شخص خود ہی اس کام کو کرنے کے لیے کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، بس دل میں اپنے آپ کو جو ہے بڑا نہ سمجھے کہ بس میں ہی کر سکتا ہوں، لیکن اس کو چاہیے کہ ایسے موقع پر وہ خود اس کام کو کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر کیا ہو جائے، اس سے نقصان ہو جائے۔ تو اگر دوسرے کام کرنے والے موجود ہیں، اچھا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آدمی خود بھی آگے بڑھ کر اس کام کو کر سکتا ہے، جیسے اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اتنے بڑے کام کو شاید کوئی اور نہ کر سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ وہ پیغمبر ہیں اور وہی آتی ان کے پاس، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے اس سے تیسرا مسئلہ ایک اور پتہ چلتا ہے اس واقعے سے یہاں پر کہ بادشاہ مصر جو تھا اس وقت وہ تو کافر تھا اور یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کیا تھے، وقت کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے کافر بادشاہ کی جو عہدہ تھا یا اس کی ملازمت تھی وہ کیا کر لی، قبول کر لی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خاص حالات کے اندر اگر کوئی ایمان والا ہو اور عہدہ دینے والا کوئی کافر ہو، جبکہ اس کافر کے جو عہدہ دے رہا ہے یا جس کی ملازمت کر رہے ہیں، کوئی کمپنی ہے بالفرض وہ نان مسلمس کی ہے، اس کے اندر اگر کوئی مسلمان جاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو جی اگر اس کے اندر وہ جاب کرتا ہے اور اس کے کفر سے یا اس کی جو ہے اس کے مذہب کی وجہ سے وہ متاثر نہ ہو، تو پھر وہ اس کے کمپنی کے اندر جو ہے وہ یا اس کے کسی بھی طریقے سے نوکری کو قبول کر سکتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کوئی کمپنی ہی ایسی ہو بالفرض آج کے دور میں کہ ہے بھی نان مسلمس کی اور وہ شراب بناتے ہیں وہاں پر، یا خنزیر کا جو گوشت ہوتا ہے اس کی کوئی پروڈکٹ بنتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی حرام کام وہاں پر ہوتا ہے، تو پھر ایسی جگہ پر چاہے وہ کمپنی کسی مسلمان کی ہو یا نان مسلمس کی ہو وہاں پر جاب نہیں کر سکتے، لیکن اگر کمپنی کوئی نان مسلمس کی ہو لیکن جو ہے وہ کام صحیح ہوتا ہو، اسلامی حساب سے جائز کام ہوتا ہو، تو اس کے اندر مسلمان بھی جو ہے اس عہدے کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ایک اور جو ہے اس سے مسئلہ پتہ چلا کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جو ہے کیا ہوں، امانت دار بھی ہوں، علم رکھنے والا بھی ہوں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دو خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ میں نگہبان بھی ہوں، یعنی حفاظت کروں گا، آپ کے خزانوں کی ضائع نہیں کروں گا، اور مجھے علم بھی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اس بات سے عام زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو جہاں پر ضرورت ہو تو اپنی کسی خوبی کا یا اپنے کسی علم کا یا اپنی کسی تجربے کا ذکر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ مثلا کوئی موقع ہے اور جو ہے کوئی شخص کسی کے بارے میں جانتا ہے، مثلا کسی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اب ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی تجربہ ہے کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے، یا کوئی شخص ڈاکٹر ہے وہاں پر اور ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سفر کے اندر کوئی ایسا ہو جائے تو اب کوئی شخص ڈاکٹر ہے وہ بتا سکتے ہیں جی میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس علم ہے، آپ میری رائے کے اوپر عمل کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ میڈیسن دینی چاہیے بالکل۔ تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، عام زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نا تجربے کار لوگ ساری اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں ایسے کرو ایسے کرو، لیکن ایک تجربے کار شخص ہے، علم والا شخص ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے مسئلہ، ایسے ہوگا، یہ کام ایسے ہوگا، یا کوئی دین کی بات ہے، کوئی مسئلے کی بات ہے، دینی مسئلے کی بات ہے، بہت سارے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن کوئی عالم وہاں موجود ہے تو وہ بتائے کہ جی میں عالم ہوں اور میرے پاس اس چیز کا علم ہے، میرے پاس تجربہ ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر اپنے علم کے بارے میں بتانا یا اپنے تجربے یا کسی چیز کے بارے میں بتانا، یہ بڑائی جتانے کے اندر نہیں آئے گا، اور اس کی جو ہے وہ کیا ہے گنجائش ہے، بس اس کے دل میں کوئی غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے، باقی یہ ہے کہ وہ ضرورت کی وجہ سے اپنے علم، تجربے، اپنی ڈگری، اپنی فضیلت کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے بالکل۔ یہ ہمیں یہاں پر 4 ہدایات ملی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہے نا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ٹھکانہ عطا کر دیا اس زمین کے اندر، ٹھکانے سے اور مکنہ سے حکومت مراد ہے، اور کس طرح کہ اس طرح کہ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 1 سال جو ہے وہ رکھا اپنے محل کے اندر اور دیکھتا رہا یوسف علیہ السلام کو، پھر جب 1 سال پورا ہو گیا تو اس نے ایک بہت بڑا جشن جو ہے وہ رکھا، ایک بہت بڑا جسے ہم کہیں تقریب رکھی، جشن رکھا محل کے اندر، اور اس میں جتنے بھی درباری تھے اور بڑے بڑے جو ملک مصر کے لوگ تھے اور جو بھی عزت والے لوگ تھے جن کو دربار میں بلانا تھا سب کو بلایا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اس محفل کے اندر، اور بادشاہ نے اپنا تاج اتار کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے وزیر خزانہ کی ذمہ داری دے دیں، لیکن بادشاہ ان سے اتنا خوش تھا کہ صرف وزیر خزانہ نہیں بلکہ بادشاہ ہی بنا دیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے تو انہوں نے ملک مصر کی حکومت کو اس طریقے سے سنبھالا کہ پورے ملک مصر کے اندر کسی ایک انسان کو بھی شکایت نہیں رہی ان سے، نہ نظم و نسق سے، نہ کسی اور طریقے سے، نہ امن کے حوالے سے، نہ رزق کے حوالے سے، سارا کا سارا جو ملک تھا اور اس کی رعایا تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گرویدہ ہو گئی، یعنی کہ ان کی ایک طرح سے عاشق بن گئی کہ دیکھیں جو بھی جس دنیا میں جس ملک کی حکومت بھی عوام کی فلاح کے لیے اور ان کی آسائشوں کے لیے کام کرتی ہے تو رعایا اس حکومت سے بڑی خوش ہوتی ہے کہ اس نے ہماری ترقی کے لیے کام کیے ہیں۔ تو یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ ملک اور عوام کے لیے بڑا کام کیا، پورے ملک میں امن ہو گیا، خوشحالی ہو گئی، تو پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے چین کی جو ہے وہ کیا کری زندگی گزاری، لیکن اس پوری حکومت کرنے کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے، کیونکہ وقت کے ظاہر پیغمبر تھے، ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اللہ سے غافل ہو جائیں، اور جو ان کی دعوت اور تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی اس کو ہمیشہ ادا کرتے رہے، اور برابر جو بادشاہ مصر تھا اس کو دعوت دیتے رہے توحید کی، یہاں تک کہ اس نے مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمانے کے اندر جو اپنی حکومت تھی عوام کے لیے اتنے بے نظیر کام کیے کہ دنیا میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے، یعنی اتنی ترقی کے کام کیے۔ جب خواب کی تعبیر پوری ہونے کا وقت آیا تو اس میں یہی تھا 7 سال خوشحالی کے تھے، تو خوب جو ہے
اور زراعت کروائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور غلے کو محفوظ کروا لیا۔ اس کے بعد جب قحط شروع ہوا تو آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو دربانیوں نے پوچھا کہ اے بادشاہ